اچھا، تاریخ اسلام میں آج ہم سب سے پہلے پڑھیں گے غم کا سال۔ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب سوشل بائیکاٹ کیا گیا، یعنی بنی ہاشم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ایک تنگ گھاٹی کے اندر رہنے پر مجبور کیا گیا، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ان کو یعنی پانی ان کا بند کیا، کھانا بند کیا، مارکیٹوں میں جانا بند کیا، ہر طرح سے۔ تو جب وہاں سے یہ نکلے 3 سال تک ان کی صحت بہت خراب ہو گئی، خوراک کی کمی، بیماریاں، سب کچھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے سپورٹر تھے، ہر موقع پر ساتھ دیتے تھے، ان کا 81 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ اور اس کے بعد آپ کی جو بیوی تھی، پہلی بیوی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 65 سال کی عمر میں وہ بھی وفات پا گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں کی وفات کا بہت زیادہ دکھ ہوا، بہت زیادہ۔ اور تاریخ میں اس سال کو، یعنی جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کیا، اس کو غم کا سال یا عام الحزن بھی عربی میں کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں طائف کا سفر۔ طائف مکہ سے کتنے 112 کلومیٹر کے فاصلے پر نہایت سرسبز علاقہ ہے۔ یہاں باغات ہیں، کھجور کے ہر طرح کی پیداوار ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہاں امیر لوگ رہتے ہیں، چلیں میں جا کر یہاں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں چلے گئے، ان کو اسلام کی دعوت دی، اور وہاں کے مشہور سردار تھے عمر بن عمیر، ان کے بیٹے ہیں عبدیہ، لیل ایک کا نام ہے، ایک مسعود ہے اور ایک حبیب۔ ان سے ملاقات کی، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اور عرب کا یہ دستور تھا کہ مہمان کی قدر کرتے تھے، چاہے جو کوئی بھی ہو، کسی کے گھر میں دشمن بھی آ جاتا، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا کہ ان کا نہ صرف دعوت بھی قبول نہیں کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو ان کے پیچھے بچے لگا دیے، ان کو پتھر مارے گئے، اور جب پتھر مارے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ اور اسی دوران ایک فرشتہ آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اگر آپ حکم دیں تو میں ان کے اوپر یہ پہاڑ الٹا کر دوں اور ان کو بالکل نیست و نابود کر دوں۔ لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اور بعد میں ہم تاریخ اسلام میں پڑھیں گے کہ یہی قوم تھی کہ جن کے بعد میں انہوں نے اسلام کو بڑی یعنی ان کی وجہ سے اسلام کو بہت فائدہ ہوا۔ محمد بن قاسم انہی میں سے تھا، حجاج بن یوسف انہی میں سے تھا، جس نے آپ دیکھیں یہاں سندھ بھی فتح کیا، اور یہ جو وسطی ایشیا کے علاقے، ترکمانستان، آذربائیجان، افغانستان تک، یہ بھی فتح کیا ہے۔ انہی حجاج بن یوسف کے ہی دور میں، جب جو گورنر تھے عراق کے، تو انہی کے دور میں اسپین بھی فتح ہوا اور افریقہ بھی فتح ہوا۔ تو بعد میں اسلام کو بہت قوت ملی ان سے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جی بیت عقبہ اولا۔ دیکھیں یہ خانہ کعبہ اس وقت بھی لوگوں کے لیے مقدس جگہ تھی، اور ہر سال مدینہ سے بھی لوگ یہاں آتے تھے، خانہ کعبہ کی زیارت کرتے تھے، یہاں پہ اپنے لیے دعا مانگتے تھے۔ تو مدینہ، اور مدینہ کا پہلا نام یثرب ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ وہاں پہ 2 بڑے قبیلے تھے، ایک اوس اور حضرج۔ یہ قبیلہ حضرج کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور 6 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ اب اگلے سال 12 آدمی یعنی اسی قبیلے کے اور اوس کے بھی آئے، تو انہوں نے عقبہ جو پہاڑ ہے اس کے دامن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا، اور جسے تاریخ میں بیت عقبہ اولا کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت معصب بن عمیر کو ان کے ساتھ دین سکھانے کے لیے مدینہ بھیجا، اور اسی طرح مدینہ کے زکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا۔ یہ تھی بیت عقبہ اولا۔ اچھا، اس کے بعد اگلے سال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال 8 ماہ اور 20 دن تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 51 سال 8 ماہ اور 20 دن، اور نبوت کا تھا 12واں سال۔ تو اللہ پاک نے آپ کو 7ویں آسمان پر اپنے پاس بلایا، جسے تاریخ میں معراج شریف کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اللہ پاک نے کہتے ہیں جس مکان میں سوئے ہوئے تھے رات کو اس کی چھت پھٹی، ایک گھوڑا نما ایک جانور جس کو براق کہتے ہیں وہ پاس تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اللہ آپ کو ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے بیت المقدس جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے وہاں گئے، وہاں کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے سارے انبیاء کو حاضر کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی، اس لیے ہمارے نبی کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ وہاں سے اللہ پاک نے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری آسمان پہ گئے تو ایک ایسا مقام آیا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہیں جا سکتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ پاک سے ملاقات ہوئی، اور وہاں پہ یہ نماز بھی ہمارے اوپر فرض ہوئی۔ اللہ پاک نے جنت اور دوزخ کا نظارہ بھی کرایا، اس کی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ یہ جو معراج شریف ہوئی ہے یہ تو ایک رات کا واقعہ ہے، لیکن اللہ پاک کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ اس نے وقت کو روک دیا، وقت کو، یعنی اللہ پاک تو قدرت والا ہے۔ وہ آج کل جو کہتے ہیں نا، یہ آئنسٹائن کا جو نظریہ ہے کہ انسان وقت سے آگے نکل جائے تو وہ مستقبل میں جان سکتا ہے، اگر وقت کی الٹ چلیں تو آپ ماضی میں جا سکتے ہیں، تو اس وقت اللہ نے سارا وقت روک دیا، اور وقت روک دیا، اور ایک رات پتہ نہیں کتنے، بعض کے نزدیک 50 سال گزرے، بعض کہتے ہیں 100 سال گزرے، لیکن دنیا ایسی کی ایسی تھی، یعنی اللہ پاک کی قدرت سے معراج شریف فزیکلی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آتے ہیں آخری بیعت عقبہ ثانی، یعنی دوسری بیعت۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کی جو پیروی کرنا قبول کرتے ہیں کہ میں آپ کی بات مانوں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ جیسے آپ دیکھیں یہ ارطغرل ڈرامے میں آپ دیکھیں جب کوئی سردار بنتا تھا سارے آ کے اس کے ہاتھ کو چومتے تھے، اپنے ماتھے پہ لگاتے تھے، وہ بیعت کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی انہوں نے بیعت کی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے دین کو مانتے ہیں، ہم آپ کو آخری نبی مانتے ہیں۔ تو یہ 622 عیسوی جب نبوت کے 13ویں سال، مدینہ سے 73 مرد اور 2 عورتیں، یہ ٹوٹل بنتے ہیں 75، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جسے تاریخ میں بیعت عقبہ ثانی کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں اسی بیعت میں، یہ میں نے لکھا تو نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے دعوت دی کہ آپ مدینہ تشریف لائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، یہاں کفار جو ہیں آپ کے اوپر پتھر برساتے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تشریف لے جائیں، انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے آپ کی مدد کریں گے۔ تو بس اس کے بعد آخری ٹاپک رہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی، تو وہ ہجرت ہم نیکسٹ پیریڈ میں انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اوکے، اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے پاکستان کی معیشت پر اقتصادی عالمگیریت کے مثبت اور منفی اثرات کیا کیا ہیں۔ امپیکٹ آف گلوبلائزیشن آن پاکستان اکانومی۔ پاکستان کی معیشت پر اقتصادی عالمگیریت کی وجہ سے پڑنے والے مثبت اور منفی اثرات کا ہم تفصیلی یہاں پہ جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلا ہے معیشت پر اقتصادی عالمگیریت کے مثبت اثرات پڑیں گے۔ مواصلات کی آسانی۔ دیکھیں پہلے پاکستان کے اندر صرف پی ٹی سی ایل کام کرتی تھی اور اسی طرح ایک پی ٹی وی ٹیلی ویژن ہوتا تھا۔ آج آپ دیکھیں کتنے چینل ہیں اور آج پوری دنیا کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں۔ دنیا میں مواصلات تیز ترین ترقی کا اس کا جو اثر ہے پاکستان پر بھی پڑا ہے۔ اس کی وجہ سے سوچ تبدیل بھی ہوئی اور معاشی سرگرمیوں میں بھی تیزی آئی اور ضرورت کی ہر چیز آن لائن اب مل سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا کاروباری معاملات میں تیزی۔ دیکھیں مواصلات کی وجہ سے پاکستان میں بننے والی جو چیز تھی پوری دنیا میں متعارف ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوا اور پاکستان کی دولت میں بھی اضافہ ہوا۔ پھر تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بین الاقوامی سرمایہ کاری۔ اقتصادی عالمگیریت کی وجہ سے پاکستان میں بھی وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری ہوئی۔ جیسے آپ دیکھیں یہ کمپنیاں ٹیلی نار ہے، زونگ ہے، پیپسی ہے، اسی طرح میک ڈونلڈ ہے جس کے میں نے یہاں پہ شارٹ کٹ لکھا ہے، میک ڈونلڈ ہے، اسی طرح گلیکسو ویلکم میڈیسن کی کمپنیاں ہیں، اور اسی طرح دوسری کمپنیاں ہیں، یہ لیز وغیرہ بنانے والی کمپنیاں ہیں۔
ان تمام نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی، جس کی وجہ سے ملک کو بہت فائدہ ہوا، اس کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوا۔ پھر ہے روزگار کی فراہمی۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں، جیسے ٹیلی نار ہے، اس میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، اسی طرح زون میں بے شمار لوگ کام کرتے ہیں، اور ان کی جو فیکٹریاں ان میں لوگ کام کرتے ہیں، اور پڑھے لکھے اور تجربہ کار لوگوں کو اتنی نوکریاں دینا گورنمنٹ کے لیے ممکن نہیں تھا، اور انہوں نے روزگار دیا ہے، جس کی وجہ سے خوشحالی آئی، بے روزگاری میں کمی ہوئی، ملک کو فائدہ ہوا۔ پھر ٹیکنالوجی کا استعمال، دیکھیں موبائل ہے، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر نے دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ پاکستان نے بھی اس سلسلے میں کافی ترقی کی، دوسرے ملکوں کے تجربات سے پاکستان نے فائدہ بھی حاصل کیا۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں ان کا طریقہ کار دیکھا، یہاں پاکستان میں تو چھوٹی چھوٹی دکانیں کھلی ہوئی تھیں، جن کی وجہ سے کوئی یعنی سٹینڈرڈ نہیں تھا، لیکن ان کی دیکھا دیکھی اب یہاں کی جو لوکل کمپنیاں ہیں ان کے اندر بھی ایک سٹینڈرڈ آ گیا ہے۔ پھر آن لائن خریداری، اور اپنی چیزوں کو آپ پوری دنیا میں فروخت کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے پلیٹ فارم ہے، یعنی alibaba.com ہے، امازون ہے، OLX ہے، یہاں پہ آپ کے گھر کے اندر کوئی بھی چیز آپ بیچنا چاہتے ہیں آن لائن آپ فروخت کر سکتے ہیں، کوئی چیز لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ تو پوری یہ تھے اس کے مثبت اثرات۔ اب منفی اثرات بھی ہیں۔ ایک پہلا ہے ثقافتی جلغار، یہاں پہ چینل کھلے، انٹرنیٹ کی وجہ سے ہماری اسلامی ثقافت بھی متاثر ہوئی، بہت سے نوجوان بھی خراب ہوئے، اور فضول ویب سائٹ اور یہ بھی انہوں نے دیکھی۔ پھر اخلاقی بگاڑ پیدا ہوا، نوجوان نسل کا اخلاق تباہ ہوا۔ یہ پاکستان کے اندر زیادہ تر اسلامی کلچر ہے، یہاں کے سادہ اور مسلمان تھے جو دنیا سے واقف نہیں تھے، جب دنیا سے واقف ہوئے، ہر ہاتھ میں جب موبائل آیا تو نیٹ کی وجہ سے ایک تو پیسہ ضائع ہوا، اور غیر اخلاقی مواد نے بھی ہماری نسلیں تباہ کی۔ پھر عالمی مارکیٹ کا مقابلہ، ایک اور نقصان یہ ہوا کہ پاکستان کی جو چیزیں بنتی ہیں، بعض چیزیں اتنی پائیدار نہیں ہوتی، یعنی بین الاقوامی سطح پر بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے، ان کی ٹیکنالوجی ہم سے آگے ہے، جس کی وجہ سے ہماری چیزیں ان کے معیار پر پورا نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا۔ اسی طرح تنخواہوں کا بھی فرق ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں اچھی تنخواہیں دے کر ہنرمند، قابل، پڑھے لکھے بہترین لوگوں کو لے لیتی ہیں، اور ہماری جو لوگ ہوتے ہیں وہ اچھی تنخواہیں نہیں دے سکتے، جن کی وجہ سے ان کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح ہنرمند لوگوں کی بیرون ملک منتقلی بھی اسی وجہ سے ہوئی۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں میں جب لوگوں کو روزگار ملا، انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو بڑے اچھے ہیں، بڑے قابل ہیں، تو کئی لوگوں کو یہاں سے امریکہ، کینیڈا اور کہاں کہاں شفٹ کر دیا گیا، اور پیچھے ہمارے پاس اس طرح کے ہنرمند لوگ نہیں رہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا۔ تو آج ہم نے جی پاکستان کی معیشت پر اقتصادی عالمگیریت کے مثبت اور منفی اثرات پڑے ہیں۔ یہ میں نے شارٹ کٹ آپ کو پوائنٹ بتائے ہیں، آپ ان پوائنٹس کو مزید ایکسٹینڈ کریں اپنی طرف سے، اور انشاءاللہ یہ آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔